معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ دیوار سے چپکے اسے سمجھنے میں بہت دیر لگی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ساس اس کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے دماغ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا۔ اس کا شوہر اندر آ رہا تھا۔ تم نے مجھے ہاسپٹل میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ ہاں، وہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر چیخا تھا۔ ایاز، میں وہاں کیا بتاتی؟ وہ ہمت کر کے اٹھی۔ کیا بتاتی کا کیا مطلب ہے؟ میں بکواس کرتا رہا سارے راستے۔ مجھے بتاؤ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ تم ڈرامے کرتی رہی کہ گھر جا کر بتاؤں گی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ حریم نے بے بسی سے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ میں سوچتا رہا تم سرپرائز دینے کا سوچے بیٹھی ہو۔ کوئی اچھی خبر ہوگی۔ اور وہ دیوانوں کی طرح اس کے کانوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ حریم کو ایسا محسوس ہوا اس کا بازو الگ ہو گیا ہے۔ بیٹی کب سے تمہیں پتا تھا؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ بیٹے پر زور دیتے ہوئے وہ دھاڑا تھا۔ بیٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا ایاز۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہمت جمع کر کے بولے۔ پہلے تم کہتی تھی انشاءاللہ، اب تم کہہ رہی ہو اس پہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر سر پکڑ کر چل رہا تھا۔ میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ دیوار سے لگ کر زور لگا کر چیخا تھا۔ حریم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے شادی کیوں کی تھی؟ یاد کرنے کی کوشش کی پر دماغ اور پیروں میں جان نہیں تھی۔ میرے لال، میں تیری دوسری شادی کر دوں گی۔ بیٹا ہی ہوگا تجھے پہلے۔ میرے لال۔ اس کی ساس اپنے بیٹے کو لے کر کمرے سے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہو گیا۔ اس نے پاس رکھا فون اٹھایا اور اس پر میسج لکھ کر اپنے دوست کو بھیجا۔ بیٹی ہے۔ اس کے فون رکھنے سے پہلے ہزاروں دل سے لبریز مبارکباد کا میسج آیا تھا۔ اتنا تو حق تھا ابھی نہ پیدا ہونے والی اولاد کا کہ کوئی تو اس کے آنے پر خوش ہوتا۔ اس نے بیڈ پر چت لیٹتے آنکھیں بند کر لیں۔ یار، تم سے زیادہ بہترین طریقے اور جلدی کوئی بھی پرابلمز نہیں سالو کر سکتا۔ کہ کب سے اس سوال میں اٹکی ہوئی تھی اور تم 4 منٹ میں کر دیا۔ انایا رجسٹر پکڑے حیرانی سے سوال کو دیکھ رہی تھی۔ ساری رات وہ اس ایک سوال کے لیے جاگی تھی اور سامنے بیٹھی اس کی دوست نے 4 منٹ لگائے تھے۔ میتھ میرے خون میں دوڑتا ہے۔ مجھے کبھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ اپنے نہ نظر آنے والے کالر کو جھاڑتے ہوئے بولی۔ لکی۔ انایا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی اسائنمنٹ 4 منٹ میں تیار تھی۔ حد ہے۔ میتھ کے معاملے میں واقعی لکی تھی۔ شادی کا کیا سین ہے؟ اپنی اسائنمنٹ کو فائل میں رکھتے انایا نے حریم سے پوچھا۔ بھائی سے کہا ہے، پھپھو سے کہ پڑھائی مکمل ہو جائے پھر۔ اس نے ٹانگیں سیدھی کی۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے لیکن کرنی سی ایجاز سے ہی ہے۔ حریم نے اس کے کہنے پر سر ہلایا۔ تمہارا دماغ صرف میتھ میں ہی چلتا ہے بہن، انایا نے مایوسی سے کہا۔ بہن، 2 آپشنز تھے۔ ایک، ابو نے رشتہ بتایا ہے، سب لوگ ان پڑھ ہیں ان کے گھر میں، ہاں امیر ہیں لیکن پھر بھی۔ حریم نے رخ اس کی طرف موڑا اور سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اور ایاز صاحب پڑھے لکھے ہیں مگر بد دماغ۔ انایا نے ہمیشہ کی طرح وارن کیا۔ حریم، تم اتنی پیاری ہو، ایم فل کر رہی ہو، پہلے آپشن کو ہاں کر دو یار، وہاں شاید زیادہ عزت بھی ہو جائے تمہاری۔ یہاں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کا سین ہے۔ انایا کے کہنے پر اس نے سر جھکا لیا۔ انایا، تمہیں لگتا ہے کسی نے پوچھا بھی ہوگا مجھ سے؟ ابو آئے، بھائیوں کو گالیاں دے کر کہا، پھپھو کی طرف نہ کرو، میرا فیصلہ ہے کہ چودھریوں کی طرف کرو۔ بھائیوں نے آگے سے کہا، نہیں، پھپھو کی طرف ہی ہوگی، اور بات طے ہو گئی۔ ابو تو منگنی میں بھی نہیں آئے، دوسری بیگم نے منع کر دیا ہوگا۔ خیر، ایاز اچھا ہے، ذمہ دار ہے، خیال رکھتا ہے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی اماں کا، اپنے چھوٹے بھائی کو پرائیویٹ میڈیکل بھی کروا رہا ہے۔ بس پھپھو تھوڑی بد دماغ ہیں مگر ہو جائے گا گزارا۔ حریم جتنی پر امید تھی انایا اتنی ہی مایوس تھی۔ ہاں، بس خوبیاں دیکھتی رہو جو بڑے بڑے سارے لال جھنڈے ہیں۔ اس دن میرے ساتھ باہر جانے پر کون چیخا چلایا تھا کہ باہر کیوں نکلی؟ ایاز صاحب، پھر اس دن فون کر کے تمہاری کتنی بے عزتی کی تھی کہ تمہارے گھر والوں نے پروٹوکول نہیں دیا۔ فلانی بہن کے گھر تم کیوں گئی؟
اتنی اچھی جاب پر کہا 2 ٹکے کے لیے تم مردوں کو اپنا آپ دکھانے جاتی ہو، یہ سب تمہارے بہت اچھے ایاز صاحب کے جملے میں ہیں میڈم۔ عنایہ کا دل کر کیا کہ دیوار نہیں ہے تو گھاس ہی پر اپنا سر مار لے۔ منگنی کا پیریڈ ہم دیسی لڑکیوں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ بھائیوں نے پوچھا نہیں اور پسند کر کے لے آئے ایک شخص، لیکن پھر ہماری جیسی لڑکیوں کے لیے پاس وقت ہوتا ہے ان 5-6 مہینوں میں اس انسان کو جان کر فیصلہ کر لیں۔ مگر نہیں، زندگی میں پہلی دفعہ لڑکا مل گیا تو اب بس اسی کے گن گانے ہیں۔ عنایہ اس کا ہاتھ پکڑے سمجھا رہی تھی یا بقول حریم کے ورغلا رہی تھی۔ یہ شہروں میں ہوتا ہوگا، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا عنایہ، اور مجھے یا سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اچھی ہوں، مجھے پتہ ہے، میں کانفیڈنس ہوں، پڑھی لکھی ہوں، کوئی میں کرتا جانور نہیں۔ میں یاز کو بدل لوں گی۔ دیکھو اگر میں شادی نہ کروں تو کیا کروں؟ ایم فل کا آخری سال ہے، یاز اچھا آپشن ہے۔ حریم نے جلدی بات لپیٹی۔ میں یہ بکواس نہیں کر رہی کہ شادی نہ کرو، بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایاز دنیا کا آخری مرد نہیں ہے۔ لیکن خیر چلو کر لو شوق پورے، پھر میرے پاس مت آنا، کیونکہ ایاز اور اس کا خاندان بہت ٹاکٹس زہریلا ہے۔ میں تمہیں آخری دفعہ بتا رہی ہوں، عنایہ نے جاتے کہا، آئندہ میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گی۔ ہاں شاید بدل جائے تمہارا ایاز۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حریم نے گیلا چہرہ اٹھا کر دیکھا، ایاز کمرے میں آ رہا تھا۔ عنایہ گراؤنڈ یونیورسٹی میں سب ختم ہو گیا تھا۔ حریم نے اسے دیکھا جو اس کی طرف دیکھے بنا ٹائی ڈیلی کر رہا تھا۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ 8ویں جماعت میں تھی جب اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ شخص اس کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ بڑے ہو کر اسے اس کا آپشن دیا گیا تو شاید وہ انکار کرنے کا سوچتی بھی، چاہے کوئی نہ سنتا۔ کتنی دفعہ شادی سے پہلے بھی اس نے حریم سے بہت برا رویہ رکھا تھا، لیکن تب حریم کو یہ سب اچھا بھی لگتا تھا کہ کوئی ہے جسے اس کا اتنا خیال ہے۔ شاید یہ محبت ہے۔ کئی دفعہ وہ اپنے گھر کچھ باہر سے کھانے کے لیے منگواتے تو اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ حریم کے لیے بھی بھیجتا۔ مطلب کسی کو بھی حریم یاد تھی، کسی کو اس کا خیال تھا۔ بھائیوں کی اپنی زندگی تھی اور باپ کی اپنی۔ اس دوران کوئی اتنا وقت اس پر صرف کرتا تھا تو دل میں جگہ خود بخود بن گئی تھی۔ بس صرف ایاز کی ساری خامیاں بھی اسے خوبیاں ہی نظر آئی تھیں۔ تربیت ہی یہ تھی کہ مردوں میں کوئی خامی ہوتی ہی نہیں، ان کی سب خامیاں معاشرے نے بنا دی ہیں۔ السلام علیکم۔ حریم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور وہ اب صوفے پر بیٹھ کر جرابیں اتارنے لگا۔ حریم نے بہت ہمت جمع کی۔ ایاز سلام کیا ہے، جواب تو دے دیں۔ اس کے کہنے پر ایاز نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی۔ حریم کا دل تک کٹ گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ میں اچھی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، کانفیڈنس ہوں، کوئی میں کرتا جانور نہیں۔ حریم کو اپنی آواز کانوں میں گونجتی سنائی دی۔ امی کے ساتھ کھا لیا ہے، تم بس کمرے میں بیٹھ کر سوگ مناتی رہو۔ وہ اب شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ کھانے میں نے ہی بنایا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ حریم نے غصہ پیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بہت آرام سے کہہ رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولہ حلق میں پھنسا۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ میں تمہیں بتاؤں؟ ایاز اس کی طرف دیکھ کر گھبرایا۔ میں پڑھی لکھی ہوں، کانفیڈنس ہوں۔ آواز تھی کہ گونجے ہی جا رہی تھی۔ اولاد تو اللہ کی دین ہے ایاز، بیٹا ہو بیٹی ہو، اب تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ آپ خود اسمبلی میں ہوتے ہیں آج کل، آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کتنی عورتیں ہیں۔ اب تو بیٹا بیٹی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ حریم اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اب تم اپنی بدقسمتی ایسے چھپاؤ گی؟ ہاں، اس نے حریم کا بازو ہلایا۔ اس میں بدقسمتی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی کوشش جاری رکھی، جو پورے مہینے سے ناکام تھی۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے جو تمہارے اوپر آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے الفاظ بول رہا تھا۔ تمہاری بدقسمتی سے وجہ سے بیٹی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے بیٹی، بیٹا چاہیے مجھے۔ کتنی دفعہ کہا تھا اس نے؟ حریم کا بازو اس زور سے ہلایا کہ اسے لگا باہر نکل گیا ہے، اور آواز اتنی اونچی تھی کہ حریم کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ایاز اس نے کہنے کی کوشش کی، تمہاری اوقات کیا تھی؟ ہاں؟ باپ نے دوسری شادی کر لی، بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
تمہاری ماں ساری عمر ساس سے جوتے کھاتی رہی اور تم یہاں آ کر بکواس کرتی ہو۔ بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں۔ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ پھر اپنی ماں کے الفاظ ٹرانس کی صورت میں اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اولاد برابر ہوتی ہے ایاز، بیٹا ہو یا بیٹی، تفریق نہیں ہوتی۔ 2024 ہے یہ ایاز۔ اس کی آواز تھی، اس شخص تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو جو میں رات کو 2 گھڑی کے لیے گھر آتا ہوں وہ بھی نہ آیا کروں؟ وہ اسے بیڈ پر پٹکتا چیختا تھا، تم یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ تمہاری شکل مجھے نظر کیوں آتی ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ حریم نے دیکھا آہستہ آہستہ کمرہ لوگوں سے بھر رہا ہے۔ ساس، سسر، ناند، دیور، یہ سب کمرے میں آ رہے تھے۔ مفت کا تماشا کیوں چھوڑتا ہے؟ میرے بیٹے کو 2 پر سکون کے نہیں دیتی تو ابھی آیا ہے؟ کون سا بڑا دن تھا کہ اسے لے آئی؟ چلی جائے یہاں سے یہ۔ وہ سب اپنی اپنی بولی بولتے ایاز کو کمرے سے لے کر جا رہے تھے۔ بس ایک آواز تھی جو سارے کمرے میں گونج رہی تھی، میں پڑھی لکھی ہوں، کانفیڈنس ہوں، میں کرتا جانور نہیں، میں اسے بدل لوں گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ انایا کی ورغلاتی آواز کہیں گونج رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھپھو نے محلے کی سہیلیوں کو چائے پر بلایا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے شامی ٹال رہی تھی۔ آج بھابھی نے بھی کچن کو رونق بخشی تھی، ترس کھایا تھا یا نمبر بڑھانے تھے۔ خیر مجھے کیا شکر ہے اکیلے نہیں کرنا پڑ رہا سب۔ وہ بڑبڑائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بھابھی نے سموسے وغیرہ پلیٹ میں نکالتے ہوئے ریم سے پوچھا۔ کہہ رہی ہوں شکر ہے آج آپ آ گئی ہیں کچن میں، ورنہ روزانہ سب اکیلے کرنا پڑتا ہے، اوپر سے میری کمر میں اتنا شدید درد رہتا ہے۔ حریم نے چائے کے کپ نکال کر ٹرے میں رکھے۔ ہاں ایسی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے بھی یہی سہا ہے۔ اس نے بھویں چکا کر انہیں دیکھا۔ 2 بیٹوں کی ماں مطلب پھپھو کے لیے ملکہ عالیہ۔ آپ بھی اپنے وقت پر اتنا کام کرتی تھی جب تک اماں کو پتہ نہیں چلا کہ لڑکا ہے۔ وہ فخریہ مسکرائی۔ حریم بھی ہنس دی، دل میں اف اف کہا، اگر ایاز تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی تمہارے ساتھ یہ سب کرتے، گدھوں کی طرح کام کروانا، بلا وجہ کوسنا۔ چلو میرا شوہر تو ساری عمر کلرکوں کے ساتھ رہا، لیکن ایاز اور ولید بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گئے۔ ایاز کی پارلیمنٹ میں نوکری ہے، پھر بھی ان کی سوچ پر مجھ ان پڑھ کو بھی حیرت ہوتی ہے۔ کیا فائدہ تمہاری بھی اور اس کی بھی پڑھائی کا؟ بھابھی کہہ رہی تھی اور حریم نے دل میں سوچا تو پھر تحقیق سے ثابت ہوا۔ تربیت اور گھر کا ماحول تعلیم پر بھاری ہوتا ہے، زبان پر نہیں لہی۔ پتہ تھا بھابھی اس کی ساری باتیں نمک مرچ لگا کر پھپھو کو سنائیں گی، اس لیے وہ ان سے زیادہ بات کرنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ ان دونوں نے چیزیں ٹرے میں رکھیں اور ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا، 5 عورتوں سے ہی بھر گیا تھا۔ بھابھی اس کے ہاتھ سے بھی ٹرے لے کر سروے کرنے لگی، مطلب باہر والوں کے سامنے نمبروں کی گیم تھی۔ حریم مسکراتی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میری بہو کو تو جڑواں بیٹے بتائے ہیں ڈاکٹر نے، ایک محلے والی فخریہ بتا رہی تھی۔ اس کی ساس نے ایک ملامتی نظر حریم پر ڈالی اور سر اٹھائے بیٹھی رہی۔ ہاں تو حریم کیا بتایا تمہیں ڈاکٹر نے؟ ان آنٹی نے ہی حریم سے پوچھا۔ بھئی تمہاری تو بہو اچھے خاندان کی تھی، اس سے جڑواں بیٹے ہو رہے ہیں، ہماری طرح منحوس نسل سے تھوڑی لے کر آئی تھی جو بیٹیاں ہی ہوں۔ اس کی ماں بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ پھپھو کی بات پر سارے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ گھر سے باہر کے لوگوں کے سامنے بھی ایسی بات کہی گئی۔ حریم نے گہرا سانس لیا۔ جی آنٹی الحمدللہ بیٹی ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ مبارک ہو۔ 2-3 عورتوں کی مشکل سے آواز نکلی اور پھر سب دوسری باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی، پر جملے تھے کہ بارود۔ آنسو منجمد ہو گئے تھے۔ وہ آخر کب تک لڑے گی؟ آخر کب تک؟ اگر انایا ہوتی تو وہ کہتی تمہاری جیسی عورت آخر کب تک خاموش رہے گی؟ آخر کب تک؟